بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كفى والصلاة والسلام على سيد المصطفى وآله المجتبى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. صدق الله العظيم. کئی ہفتوں سے اس آیت کے اوپر بیان ہو رہا ہے. آج ذہن میں پہلے تو کوئی اور آیت تھی، لیکن دفعتاً یہاں بیٹھنے کے بعد پھر اسی آیت کا اعادہ کر لیا. اس میں جس بات کا ہمیں حکم دیا گیا، بڑے غور اور فکر کے ساتھ اس بات کو سمجھنا ضروری ہے. جس پہلو سے آج گفتگو کرنے کا ارادہ ہے وہ پہلو بہت سنجیدہ اور بہت ہی غور طلب ہے. اس میں حکم دیا گیا کہ اے نبی کہہ دیجئے. پچھلی مرتبہ آپ کو یاد ہوگا اسی جملے کے اوپر گفتگو تھی کہ اے نبی کہہ دیجئے. قل پر جو چیز انتہائی اہم ہوتی ہے حق تعالی شانہ اس کے لیے فرماتے ہیں قل. لفظ قل اس چیز کی اہمیت پر دلالت کرتا ہے، باوجود اس کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور پیغمبر ہیں. پیغمبر کا مطلب یہ کہ جو پیغام اللہ کی طرف سے آپ پر نازل ہوگا وہ پیغام دوسروں تک پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے. کوئی ایک حرف وحی کا ایسا نہیں ہے جسے آپ نے چھپا لیا. قرآن پاک کا حکم بھی ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اے نبی پہنچا دیجئے جو کچھ بھی آپ پر نازل کیا گیا. اس ضمن میں ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعض مرتبہ آپ کے اوپر غصہ طاری ہوتا ہے اور آپ غصے میں کوئی بات فرماتے ہیں، ہم آپ کی باتوں کو لکھ لیتے ہیں. بعد میں خیال ہوتا ہے کہ غصے کی کیفیت میں جو بات بیان کی گئی ہے وہ بھی لکھنے کے قابل تھی یا نہیں. اس لیے یہ سوال کر رہا ہوں کیونکہ انسان فطری طور پر انسان کے اندر تغیرات آتے ہیں، تبدیلیاں آتی ہیں. انفعال یعنی اثر قبول کرنا اور اس سے پھر ایک فعل پیدا ہونا، متاثر کرنا انسان کا فطری عمل ہے. دوسرے سے آدمی متاثر ہوتا ہے، پھر اندر سے اس کے کچھ تقاضے ابھرتے ہیں، اس تأثر کے تقاضے ابھرتے ہیں.
اور ان سے وہ پھر دوسروں کو متاثر کرتا ہے۔ آپ حضرات سالکین ہیں، یہ بات آپ کو سمجھنی چاہیے۔ ایک آدمی کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے، آپ اپنے کام میں مشغول ہیں، تھوڑی دیر کے بعد آپ نظر ہٹا کے پھر دیکھتے ہیں وہ پھر دیکھ رہا ہے، پھر آپ نظر ہٹا لیتے ہیں پھر دیکھتے ہیں وہ پھر دیکھ رہا ہے۔ لا محالہ آپ کے اندر تغیر آئے گا اور آپ پوچھیں گے کیا بات ہے؟ وہ جواب دے کچھ نہیں، ویسے ہی کھڑا ہوں، آپ نظر انداز کر دیں گے۔ پھر وہ گھور رہا ہے کھڑے ہو کر، تھوڑی دیر کے بعد پھر آپ سوال کریں گے کیا بات ہے؟ لہجہ بدلا کہ نہیں؟ یہ جو لہجہ بدلا یہ کیوں بدلا؟ وہ انفعال جو انسان کی طبیعت میں پیدا ہوا، وہ تأثر جو انسان کی طبیعت میں پیدا ہوا، اس نے انسان کے اندر کی کیفیت کو تبدیل کرنا شروع کر دیا۔ کیا بات ہے؟ کچھ نہیں، ویسے کھڑا ہوں، پھر آپ نظر انداز کر دیں گے۔ اس کے مسلسل گھورنے سے پھر اندر سے ایک اور وہ ابال اور بڑھے گا، اور اس کے بعد آپ زور سے پوچھیں گے کیا بات ہے؟ یہ کیوں ہوا؟ اب جو اس میں ڈانٹ کا ایک لہجہ آ گیا، یہ اس تعصب کا نتیجہ ہے۔ سالک کے لیے بڑے سمجھنے کی بات ہے یہ کہ انسان میں تغیرات غیر اختیاری طور پر خود بخود آتے ہیں، پھر اور تھوڑی دیر انتظار کر کے پھر اندر سے ایک ابال اٹھے گا اور آپ زور سے کہیں گے کیا بات ہے؟ چلے جاؤ یہاں سے۔ یہ کیفیت جو پیدا ہوئی یہ بھی اسی کا نتیجہ، یہ اسی انفعال کا نتیجہ ہے۔ اس لیے یہ بات سمجھنے کی ہے، قل اے نبی کہہ دیجئے، کوئی معمولی بات نہیں ہے، انتہائی اہم بات ہے جو کہی جا رہی ہے۔ کیا کہہ دیجئے؟ اب ہے آگے سمجھنے کی بات۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میرا حج، میری قربانی، میرا مرنا، میرا جینا اللہ کے لیے ہے، للہ رب العالمین۔ آج اس بات کو عرض کرنا ہے، للہ رب العالمین۔ یہ کیا چیز ہے للہ رب العالمین؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو یہ طے کرنا ہے، خاص طور پر ایک سالک کو جو راہ سلوک میں چلنے والا ہے، اسے یہ طے کرنا ہے کہ مجھے زندگی کا ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ میرے پیش نظر صرف اور صرف اللہ کی رضا۔ انسان میں فطری طور پر، طبعی طور پر کچھ تقاضے انسان کے اندر پیدا ہوتے ہیں، ان تقاضوں پر بھی انسان عمل کرتا ہے۔
کچھ تقاضے انسان میں عقلی طور پر پیدا ہوتے ہیں، فطری طور پر نہیں۔ بعض چیزیں فطری طور پر، طبعی طور پر انسان کو ناگوار ہوتی ہیں، آدمی نہیں کرنا چاہتا، لیکن عقلی طور پر وہ مفید ہوتی ہیں۔ انسان وہاں طبیعت کا اور عقل کا موازنہ کرتا ہے۔ طبیعت کا تقاضا یہ ہے کہ نہ کرو، عقل کا تقاضا یہ ہے کہ کرو۔ کس پر عمل کرے گا؟ اس کی مثال، تکلیف ہے جسم میں، ڈاکٹر کہتا ہے آپریشن کرا لو، آپریشن کی تکلیف ہوگی، طبیعت اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں کہ آپریشن کرا لو، چیر پھاڑ، خون نکلے گا، زخم ہوگا، تکلیف ہوگی، درد ہوگا، طبیعت متنفر ہے، انکار کر رہی ہے، نہیں نہیں نہیں۔ عقل کا تقاضا کیا ہے کہ آپریشن کرا لو، اس سے فائدہ ہو جائے گا۔ جب طبیعت میں اور عقل کے اندر ٹکراؤ آتا ہے تو انسان عقلی تقاضے کو ترجیح دیتا ہے۔ آپریشن کے لیے کافر بھی تیار ہو جائے گا، جس کے یہاں اللہ کا کوئی تصور نہیں، دین کا کوئی تصور نہیں، آخرت کا کوئی تصور نہیں، آپریشن کے لیے وہ بھی تیار ہو گیا۔ وہ کس لیے تیار ہوا؟ عقل کی وجہ سے، عقل کی وجہ سے۔ جس طرح طبیعت میں اور عقل میں ٹکراؤ ہوتا ہے، انسان عقل کو ترجیح دیتا ہے، کبھی عقل میں اور شریعت میں ٹکراؤ ہوتا ہے۔ اور طبیعت اور عقل دونوں ایک طرف اور شریعت ایک طرف۔ طبیعت اور عقل دونوں کے تقاضے ایک طرف اور شریعت کے تقاضے ایک طرف۔ یہاں کافر پھسل جائے گا، وہ عقل کو اور طبیعت کو ترجیح دے گا۔ مومن وہ کبھی بھی طبیعت کو اور عقل کو ترجیح نہیں دے گا، وہ شریعت کو ترجیح دے گا۔ یہ للہ رب العالمین۔ جہاں عقل کا اور شریعت کا تقابل ہو، مومن شریعت کو ترجیح دے گا، عقل کو ترجیح نہیں دے گا۔ انسان کو نشے کی عادت ہے، اس سے سکون ملتا ہے۔ طبیعت کا تقاضا ہے کہ آدمی اس تقاضے کو پورا کرے۔ عقل کا تقاضا بھی یہ ہے کہ جس چیز سے سکون ملتا ہے اس کو انسان پورا کرے۔ شریعت کا تقاضا کیا ہے؟ چھوڑ دے۔ شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ نے منع کر دیا، اللہ کے رسول نے منع کر دیا، چھوڑ دو۔ کافر کبھی بھی اس تقاضے پر عمل نہیں کرے گا، شریعت کے تقاضے پر۔
وہ نہیں چھوڑے گا. وہ اس کے اندر بے شمار تعویلیں کرے گا، اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے، اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے، اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے. مومن اپنے ایمان کے تقاضے کو سامنے رکھتے ہوئے وہ کہتا ہے للہ رب العالمین والسلام. یہی ٹھہری جو شرط وصل لیلا تو استعفا میرا باحسرت الریاض. جب شریعت کے اور عقل کے تقاضوں میں ٹکراؤ ہوتا ہے، مومن عقل کے تقاضوں کو اور طبیعت کے تقاضوں کو ترجیح نہیں دیتا، شریعت کے تقاضے پر عمل کرتا ہے. وہ کہتے ہیں للہ رب العالمین. کیا ہے؟ جگر مراد آبادی ایک بہت مشہور شاعر گزرے ہیں، شراب کے عادی تھے. اطباء نے مشورہ دیا کہ آپ شراب چھوڑ دیں. اس زمانے میں ڈاکٹر نہیں تھے زیادہ، حکیم تھے. اطباء نے مشورہ دیا کہ آپ شراب چھوڑ دیں. چھوڑ دیں. طبیعت کا تقاضا تھا کہ شراب پئیں، عقل کا تقاضا تھا کہ اطباء نے مشورہ دیا ہے لہذا چھوڑ دیں. چھوڑ دی. خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ سے بے تکلفی تھی. خواجہ صاحب سے کہنے لگے کہ حضرت تھانوی سے ملاقات کو دل چاہتا ہے. خواجہ صاحب کے علم میں یہ بات نہیں تھی کہ انہوں نے شراب چھوڑ دی. خواجہ صاحب نے کہا تم شراب پی تو میں تو شرابی کو حضرت کی خدمت میں لے کے نہیں جانا چاہتا. اب اندر سے طبیعت کا تقاضا ایک دم ابھرا. تقابل ہو رہا تھا طبیعت میں اور عقل میں. اندر سے طبیعت کا تقاضا ابھرا اور اس نے کہا خواجہ صاحب چھٹتی نہیں ہے منہ سے یہ کافر لگی ہوئی. چھٹتی نہیں ہے منہ سے یہ کافر لگی ہوئی. خواجہ صاحب نے کہا میں تو اس طرح آپ کو حضرت کے پاس لے کر نہیں جا سکتا. خواجہ صاحب تھانہ بھون آئے، حضرت سے ذکر کیا. جگر مراد آبادی یہ چاہتے تھے، آپ سے ملنا چاہتے تھے. میں نے انہیں یہ جواب دیا. فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. خواجہ صاحب کے طوطے اڑ گئے. یہ کیا بات ہے؟ حضرت نے انا للہ پڑھی ہے اس بات پر. میں نے ایک شرابی آدمی کو لانے سے گریز کیا، حضرت نے اس پر انا للہ پڑھی. کیا بات ہے؟ کیوں؟ سمجھتے تھے کہ حضرت حکیم الامت ہے، حضرت کا کوئی عمل حکمت کے خلاف نہیں ہو سکتا. پوچھا حضرت میں نے کیا غلطی کی؟ بے تکلف تھے. پوچھا حضرت میں نے کیا غلطی کی؟ فرمایا ہم تو سمجھے تھے کہ آپ کو سلوک سے مناسبت ہو گئی، معلوم آپ کو خاک بھی پتہ نہیں چلا. اگر آپ یہاں لے آتے، عین ممکن ہے ان کا یہاں آنا شراب چھوڑنے کا باعث بن جاتا. اب خواجہ صاحب کو ہوش آیا کہ میں نے یہ کیا کیا. دوبارہ جب گئے لکھنؤ تو مراد آباد گئے، جگر سے ملاقات کی. کہا جگر
چلو حضرت کے پاس. انہوں نے کہا خواجہ صاحب، اب جگر صاحب کہتے ہیں خواجہ صاحب چھٹتی نہیں ہے منہ سے یہ کافر لگی ہوئی. خواجہ صاحب نے کہا نہیں چلو تم اسی طرح. انہوں نے کہا اچھا ذرا میں تندرست ہو جاؤں، میں نے شراب چھوڑ دی، آپ کو اطلاع نہیں ہے شاید. وہ بیماری اتنی بڑھی کہ بالکل قریب المرگ ہو گئے. حضرت کا یہ پیغام جگر مراد آبادی کو پہنچ گیا. اب اندر سے شریعت کا تقاضا ابھرنے لگا. اب ٹکراؤ ہو رہا ہے عقل کے تقاضے میں اور شریعت کے تقاضے میں. اطباء نے کہا جگر صاحب آپ شراب پی لیں اور پھر آہستہ آہستہ کر کے چھوڑیے گا. چھوڑنے کا ارادہ کر لیا ٹھیک ہے چھوڑ دیں، لیکن آہستہ آہستہ کر کے. جگر صاحب نے کہا نہیں، میں حضرت تھانوی سے ملنے کے لیے جانا چاہتا ہوں، میں شراب پی کر حضرت کی خدمت میں نہیں جا سکتا. چھوڑ دی، بس چھوڑ دی. لوگوں نے کہا کہ مر جائیں گے، اطباء نے کہا مر جائیں گے آپ، موت آ جائے گی. کہا مجھے یہ ضمانت دو کہ اگر میں نے شراب پی لی تو میں کبھی مروں گا نہیں. یہ ضمانت کون دے سکتا ہے؟ ڈاکٹر تو پہلے لکھواتے ہیں کہ جی آپریشن ہم کر رہے ہیں، آپ پہلے لکھ کے دیجئے کہ اگر ایکسپائر ہو گیا مریض تو آپ کلیم نہیں کریں گے. یہ ضمانت کون دے سکتا؟ اطباء نے انکار کر دیا ضمانت سے. فرمایا اگر میں، جگر مراد آبادی کا جملہ ذرا سنیے، اگر میں شراب پی کر حضرت تھانوی کی خدمت میں جانا گوارا نہیں کرتا تو میں شراب پی کر اللہ کے دربار میں جانا کیسے گوارا کروں؟ بس اب چھوڑ دی تو چھوڑ دی، موت آئے گی تو شراب چھوڑ کر آئے گی، شراب پی کر نہیں آئے گی. نتیجہ کیا ہوا کہ اللہ تعالی نے شفا عطا فرما دی. شراب چھوڑنے پر اللہ نے شفا عطا فرما. اس واقعے میں ذرا آپ غور کریں کہ طبیعت کا تقاضا تھا شراب پیو، اطباء کا فیصلہ تھا کہ نہ پیو. تو طبیعت اور عقل میں جب ٹکراؤ ہوا تو عقل کے فیصلے پر عمل کیا، شراب چھوڑ دی. اب وہ اہل عقل یہ کہہ رہے ہیں کہ شراب پیو، اہل عقل کہہ رہے ہیں کہ شراب پیو، لیکن اب شریعت کا تقاضا سامنے آ گیا کہ مجھے ایک ولی اللہ سے ملنے کے لیے جانا ہے، لہذا میں شراب نہیں پیتا. اب شریعت کا تقاضا سامنے آ گیا تو عقل کے تقاضے کو نظر انداز کر دیا، جیسے پہلے طبیعت کے تقاضے کو نظر انداز کیا تھا، اور شریعت کے تقاضے پر عمل کیا. کہا میں نہیں پیتا، موت آئے گی تو آ جائے. اللہ نے صحت عطا فرما دی. تھانہ بھون آئے. حضرت کو کیونکہ اس واقعے کے پہلے سے علم تھا، جب حضرت کو اطلاع ہوئی کہ جگر مراد آبادی آ رہے ہیں، حضرت کبھی کسی کے استقبال کے لیے اٹھا نہیں کرتے تھے. بس ایسے ہی وہیں بیٹھے بیٹھے مسافہ کر لیا. جگر مراد آبادی آئے تو حضرت اٹھ کے برآمدے سے باہر تشریف لے آئے. کیوں؟ اس لیے کہ اب عظیم مجاہدہ کرنے والا آدمی آ رہا ہے، جس نے شریعت کے تقاضے کو غالب کیا اور اس کے مقابلے میں عقل کے تقاضے اور طبیعت کے تقاضوں کو پامال کر دیا. اس کے استقبال کے لیے حضرت اٹھ کر کھڑے ہو گئے. اس مجلس میں سید سلیمان ندوی، ڈاکٹر عبدالحی صاحب، مفتی شفیع صاحب
مفتی محمد حسن صاحب سب حضرات موجود تھے جب جگر مراد آبادی خواجہ صاحب کے ساتھ آئے، اور خواجہ صاحب بھی موجود ہیں، خاموش بیٹھے، سلام کیا، سلام کر کے مسافہ کر کے خاموش بیٹھ گئے۔ حضرت نے فرمایا جگر صاحب آپ کا ایک شعر مجھے بہت پسند ہے اور میں اکثر وہ پڑھا کرتا ہوں، جگر مراد آبادی مارے خوشی کے پھولے نہ سمائے، میرا شعر اور حکیم الامت پڑھتے ہیں، کون سا شعر ہے؟ حضرت نے شعر سنایا، فرمایا کہ تیری طلب بھی کسی کے کرم کا صدقہ ہے، تیری طلب بھی کسی کے کرم کا صدقہ ہے، قدم یہ اٹھتے نہیں ہیں اٹھائے جاتے ہیں۔ جو طلب تمہارے اندر پیدا ہوئی یہ تمہاری نہیں تھی، یہ من جانب اللہ تھی۔ یہ قدم جو تم چل کر آئے ہو، یہ قدم تم نے خود نہیں اٹھائے، یہ اٹھائے جاتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے اٹھوائے گئے ہیں قدم۔ اللہ نے تمہیں ہمت دی کہ تم نے عقل کے تقاضوں کو نظر انداز کیا اور شریعت کے تقاضوں کو اس پر غالب کیا۔ پھر حضرت نے درخواست کی کہ کوئی غزل سنائیے، جگر مراد آبادی نے غزلیں سنائی، ایک کیفیت۔ تو میں یہ واقعہ میں نے آپ کو اس لیے سنایا کہ جب طبیعت میں اور عقل میں تصادم ہو تو عاقل انسان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ عقل کو غالب رکھے، طبیعت کو مغلوب رکھے۔ اور جب شریعت میں اور عقل میں تصادم ہو تو مومن اور سالک کا تقاضا یہ ہے کہ وہ شریعت کو غالب رکھے، عقل کو غالب نہ رکھے، شریعت کے تقاضے پر عمل کرے، چاہے اس میں کتنی ہی مشقت پیش آئے۔ حتیٰ کہ آپ دیکھیں جگر مراد آبادی موت کے لیے تیار ہو گئے، نہ مرنا ہی تو ہے نا، میں مر جاؤں گا، شراب پی کر نہیں مروں گا، شراب چھوڑ کر مروں گا۔ یہ ہے سالک کا مطلب، للہ رب العالمین۔ یہ فیصلہ کر لو کہ میرا مرنا میرا جینا اللہ کے لیے ہے، میری نماز، میرا حج، میری قربانی، میری عبادات، میرا مرنا میرا جینا سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ جہاں اللہ کا تقاضا سامنے آ جائے، اللہ کے دین کا تقاضا سامنے آ جائے، اللہ کے نبی کا تقاضا سامنے آ جائے، وہاں سارے تقاضے پامال ہو جائیں۔ سود ہے، انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ سود میرے لیے نفع بخش ہے، طبیعت کا تقاضا ہے۔ سودی کاروبار، سود لینے سے نفع ہوتا ہے، تجارت بڑھتی ہے۔ اگر اہل عقل یہ فیصلہ کر لے، اہل عقل، اہل ایمان نہیں، اہل عقل دنیا کے وہ لوگ جہاں ایمان کا کوئی تصور نہیں ہے، اگر وہ یہ فیصلہ کر لیں کہ سودی کاروبار ختم، تو دنیا اس کو چھوڑ دیتی ہے۔ چنانچہ دنیا میں بعض ایسے ممالک بھی موجود ہیں جہاں کوئی سودی کاروبار نہیں ہوتا، لیکن وہ مسلمان نہیں ہے، لیکن وہ مسلمان نہیں ہے۔ اگر دنیا میں اہل عقل یہ فیصلہ کر لے کہ سودی نظام اور سودی کاروبار کو ختم کرنا ہے، ختم ہو جاتا ہے وہ۔
طبیعت کا تقاضا پامال کر دیا جاتا ہے، عقلاء کے فیصلے کو تسلیم کر لیا جاتا ہے۔ تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ اہل ایمان کے لیے اگر اسلام، دین اور شریعت یہ فیصلہ کر لے کہ وہ حرم الربا، اللہ نے ربا کو حرام قرار دے دیا، انہوں نے فیصلہ کیا کہ سود سے ہماری معیشت تباہ ہوتی ہے، اس لیے ہم سودی نظام کو جاری نہیں کریں گے۔ ان کے پیش نظر معیشت کی تباہی تھی، انہوں نے اس لیے سودی نظام کو اپنے ہاتھ سے ختم کیا۔ اللہ کے پیش نظر وہاں یہ نہیں کہا کہ یہ سود تمہاری معیشت کو تباہ کر رہا ہے، تمہاری تجارت کو تباہ کر رہا ہے۔ اللہ نے کہا وحرم الربا، اللہ نے ربا کو حرام قرار دیا، یہ تمہارے دین کو تباہ کر رہا ہے۔ بھائی معیشت کی تباہی عقل کا تقاضا تھا، اگر معیشت کی تباہی سے بچنے کے لیے سود کو اور سودی نظام کو چھوڑا جا سکتا ہے تو دین کے تقاضے اور شریعت کے تقاضوں پر عمل کرنے کے لیے سود کو اور سودی نظام کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ مشرکین کا قول تھا انما البیع مثل الربا، بیع اور ربا دونوں کے اندر انویسٹمنٹ اور پروفٹ ایک جیسی چیزیں۔ اللہ نے اس دلیل کو نہیں توڑا، اللہ نے اس دلیل کو نہیں توڑا، بلکہ اللہ نے کہا احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے بیع کو حلال کیا ہے اور ربا کو حرام کیا۔ اس سے دین کا نقصان ہے۔ تمہارا اگر یہ عقیدہ ہے کہ للہ رب العالمین، مجھے اپنی زندگی کا سارا نظام اللہ کے لیے کرنا ہے، میرا مرنا میرا جینا اللہ کے لیے ہے، تو تمہاری نظر اس بات پر ہونی چاہیے کہ معیشت کو نقصان ہو یا معیشت کو نفع ہو۔ ہماری نظر معیشت پر نہیں ہے، ہماری نظر دین پر اور اسلام پر ہے۔ اللہ نے اس چیز کو حرام قرار دے دیا، لہذا حرام ہے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، آپ سے سوال کرتے ہیں شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں۔ قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، آپ کہہ دیجئے اس کے اندر بڑا گناہ بھی ہے اور وہ منافع للناس اور لوگوں کے نفع بھی ہیں۔ اسلام نے نفع سے انکار کیا؟ نہیں، وہ منافع للناس اقرار کیا کہ اس کے اندر نفع بھی ہیں۔ جوئے سے تم کو نفع ہوتا ہے، شراب سے تمہارے اندر قوت آتی ہے، اس قوت سے انکار نہیں ہے، آئے گی، لیکن قوت کی بحالی جائز طریقے پر ہونی چاہیے، ناجائز اور حرام طریقے پر نہیں ہونی چاہیے۔ وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، ان کا گناہ ان کے نفع کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے، اس لیے اس کو دین کا تقاضا یہ ہے کہ تم شراب اور جوئے کو چھوڑ دو۔ تمہارا نفع اس سے انکار نہیں ہے، عقل کا تقاضا ہے کہ جس چیز میں نفع ہے اسے اختیار کرو، دین کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو چھوڑو، شراب کو اور جوئے کو چھوڑ دو۔ ایک مومن اور ایک سالک کو اپنے پیش نظر دین کے تقاضے رکھنے چاہیے، عقل کے تقاضے اور طبیعت کے تقاضے اپنے پیش نظر نہیں رکھنے چاہیے۔ وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا،
اس لیے فرمایا آپ کہہ دیجئے، یہ معمولی بات نہیں ہے، بڑی اہم بات ہے، انسان کی زندگی کا رخ موڑنا ہے، اس کا قبلہ درست کرنا ہے۔ سوچو کہ میرا تو مرنا جینا اللہ کے لیے ہے، مجھے اللہ کے لیے کام کرنا ہے۔ اس ضمن میں خیالات بھی آئیں گے، نقصانات سامنے آئیں گے، نقصانات بھی سامنے آئیں گے، نقصانات کا خوف بھی آئے گا۔ اگر ایسا ہوا تو کیا ہوگا؟ فقر و فاقہ آ جائے گا، معیشت تباہ ہو جائے گی، نقصانات بھی سامنے آئیں گے، نقصانات کے اوہام اور خیالات بھی سامنے آئیں گے۔ اوہام اور خیالات کا تو ویسے دروازہ بند کر دیا، دل سے نکال دو۔ وساوس جو آتے ہیں اس کا حکم کیوں؟ ابس اپنے جی کو جلانا برا ہے، خبر تجھ کو اتنی بھی ناداں نہیں ہے، وساوس کا آنا کے لانا برا ہے۔ ان کو تو ذہن سے نکالو۔ جو خیالات آ رہے ہیں، یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، سب نکالو، دور کرو دل سے۔ عقلی تقاضے بھی اگر سامنے آئے کہ اس سے ہمارا نقصان ہوگا، ہماری تجارت ختم ہو جائے گی، ہمارے معاملات متاثر ہوں گے، ہماری معیشت تباہ ہو جائے گی، چھوڑ دو ان باتوں کو۔ سود نہ لیا، سودی کاروبار نہ کیا، بینکوں سے لین دین نہ کیا۔ پوری دنیا کی معیشت بینکوں سے چل رہی ہے، ہم نے اگر بینکوں سے لین دین نہ کیا تو کیا ہوگا؟ ہم تو تباہ ہو جائیں گے۔ پوری دنیا سے کٹ کر زندگی کیسے گزاری جا سکتی ہے؟ آپ بتائیے۔ ہم یہ سوچ لیں کہ اب ورلڈ بینک سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہوگا، اسٹیٹ بینک سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہوگا، مقامی بینکوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، ہم کیسے کاروبار کریں گے؟ ہماری تو معیشت متاثر ہوگی، تباہ و برباد ہو جائے گی۔ حلال کی جستجو کرو۔ انہوں نے کہا حلال ہوتا ہی کتنا ہے جی؟ ایک قطرے کے برابر حلال، اس کے اوپر کیسے گزارا ہو سکتا؟ اب تقابل ہو رہا ہے کن چیزوں میں؟ عقل میں اور شریعت میں۔ اب تقابل ہو رہا ہے عقل میں اور شریعت میں۔ عقل کہتی ہے کہاں جا رہے ہو؟ دنیا کہاں جا رہی ہے؟ دنیا آسمان پر جا رہی ہے، دنیا چاند پر جا رہی ہے، دنیا سورج پر جانے کی تیاری کر رہی ہے، تم زمین کے اندر دھسے جا رہے ہو۔ عقل کے سارے پروگرام، سارے خوفناک ڈرامے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ایک جواب دیا اس کا حق ہے، ایک جواب دیا۔ پہلے یہ موازنہ ذرا اچھی طرح اپنے ذہن نشین کر لیجئے۔ پوری دنیا آج ہمیں خوف زدہ کر رہی ہے، کہاں تم کٹ کے جاؤ گے؟ تمہاری معیشت تباہ و برباد ہو جائے گی۔ حق تعالی نے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ ربا کو گھٹائے گا، یمحق مٹائے گا، گھٹائے گا نہیں، یمحق کے معنی مٹانے کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ربا کو مٹا دیں گے، فنا کر دیں گے، ویربی الصدقات، اور صدقات کو بڑھائیں گے، صدقات کو بڑھائیں گے۔ جو تمہاری جیب میں ہے وہ بھی نکال دو۔ ایک صحابی آئے،
سوال کیا ای الصدقۃ افضل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے افضل ترین صدقہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جہد المقل، جس کی جیب میں کچھ نہیں ہے وہ اپنی جیب میں سے جو کچھ بھی ہے وہ نکال کر خیرات کر دے، یہ ہے افضل ترین صدقہ، جہد المقل۔ جہد المقل کا معنی کیا ہے؟ مقل کہتے ہیں قلیل ترین مال کے مالک کو، بالکل قلیل ترین مال کا مالک۔ اب ہمارا جہد المقل، وہ بھی نکال کر خیرات کرتے ہیں۔ دیکھ پھر اللہ تعالیٰ کی طرح بڑھاتے ہیں۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، جیب میں پیسے ہوں ہزاروں سے لاکھوں بن جانا، لاکھوں سے کروڑوں بن جانا، یہ تو عقل کا تقاضا ہے۔ یہ ہزاروں سے لاکھوں اور لاکھوں سے کروڑوں میں منتقل ہو جانا یہ عقل کا تقاضا ہے، اور حق مصور مانتا ہے جیب میں پائی نہیں، اس لیے تصویر جانا ہم نے کھنچوائی نہیں، جیب میں پائی نہ ہو پھر انسان کے لاکھوں اور کروڑوں بن جائے، یہ عقل کا تقاضا نہیں ہے، یہ شریعت کا تقاضا ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، یہ امتحان ہے انسان کا، یہ انسان کا امتحان ہے کہ وہ قلیل مقدار میں دے کر پھر اللہ پر نظر کرتا ہے یا اپنے وسائل پر نظر کرتا ہے، یہ انسان کا امتحان ہے۔ للہ رب العالمین، جو اپنی زندگی اپنے مرنے جینے کو اللہ کے حوالے کر چکا وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا، اس پر کبھی مایوسی نہیں آتی، سمجھے؟ للہ رب العالمین، اس میں لیکن امتحان ہوتا ہے۔ سالکین کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اس میں امتحان ہوتا ہے، کہ وہ قلیل مقدار میں دینے کے بعد نظر اللہ پر ہے یا وسائل پر ہے، یہاں امتحان ہو، سمجھے؟ ایسے نہیں، امتحان ہوتا ہے۔ اس کی مثال حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی کہ ایک آدمی کے پاس 1 روپیہ تھا، اس نے یہ بات سن لی، یہ حدیث سن لی، جہد المقل، اس نے وہ روپیہ خیرات کر دیا، کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ اب شام کو بھوک لگی، اس نے فاقہ کر لیا، انتظار، اب نظر آسمان پر ہے، آ رہا ہے کہ نہیں، آ رہا ہے کہ نہیں، یہ نظر آسمان پر ایک درجہ ہے یقین کا کہ ضرور آئے گا، نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا، ایک درجہ ہے وسائل پر وہ نظر اٹھا کے دیکھتا ہے کہ آ رہا ہے کہ نہیں۔ شام کو فاقہ کر لیا، اگلا دن آیا دوپہر کو فاقہ کر لیا، ہے ہی کچھ نہیں تو کھائیں کہاں سے؟ ایک ہال پیدا ہوئی، گھبراہٹ پیدا ہوئی، اس گھبراہٹ کی وجہ سے دست آ گئے، جنگل چلے گئے، قضاء حاجت سے فارغ ہوئے، جنگل میں بیٹھے ہوئے ہیں، زمین کریدی تو وہاں سے ایک تھیلی سی نکلی، وہ تھیلی کو کھولا تو اس میں 10 روپے تھے، اٹھائے، رات کا وقت سیدھے آئے، مولانا کے گھر پہنچے، جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، نے کہا کیا بات ہے؟
کہنا مولوی آدھی بات کہتا ہے آدھی کھا لیتا ہے. ابھی کیا ہوا؟ کہنا تو نے کہہ دیا کہ جہد المقل کہ جو ہے وہ خیرات کر دو تو اللہ تعالیٰ صدقات کو بڑھائے گا. یہ نہیں کہا کہ مروڑ بھی اٹھیں گے اور دست بھی آئیں گے. جنگل بھی جانا پڑے گا. للہ رب العالمین، میرا مرنا میرا جینا اللہ رب العالمین کے لیے. جس کی نظر اللہ پر ہوتی ہے اس کی نظر وسائل پر نہیں ہوتی، اور وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا، کبھی مایوس نہیں ہوتا. ایک مریض ہے، طبعی بیماری کا طبعی تقاضا یہ ہے کہ آدمی علاج کی طرف متوجہ ہو. عقلی تقاضا یہ ہے کہ اگر اس میں آپریشن بھی کرانا پڑے تو آدمی اس کے لیے بھی تیار ہو جائے. طبیعت کا تقاضا بھی پورا کیا، عقل کا تقاضا بھی پورا کیا. آخر میں آ کے ڈاکٹروں نے ہاتھ اٹھا لیا اور انہوں نے کہا صاحب اب آپ مریض کو چاہے یہاں رکھیں، یہاں رکھ کر وقت پورا کریں، چاہے گھر لے جائیں. اب اس میں کچھ نہیں رہا. تمام اسباب، تمام وسائل ختم ہو گئے. میرے ایک دوست تھے کرنل مختار صاحب، فوج میں کرنل تھے. ان کی بیوی کو بیماری ہوئی، علاج کرائے، ایک علاج دوسرا علاج، ڈاکٹر کا، حکیم کا، ہومیوپیتھک کا. مرض بڑھتا گیا جو دوا کی. آخر ہسپتال داخل کر دیا. ہسپتال والوں نے کہا کہ ان کو آپ شوکت خانم لے جائیے، اس لیے کہ یہ کینسر کی مریض ہیں. شوکت خانم لے گئے. انہوں نے آپریشن کیے، ایک آپریشن دوسرا آپریشن. وہ جہاں سے کھولتے ہیں وہاں اس کی جو اثرات ہیں وہ اور زیادہ متعدی نظر آتے ہیں. نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے مایوس ہو کر لا علاج قرار دے کر کرنل مختار سے کہا کہ آپ ان کو گھر لے جائیں، یہ زیادہ سے زیادہ 3 دن یہ 4 دن زندہ رہیں گی، اس کے بعد یہ ختم. کرنل صاحب میرے پاس آئے. آنکھوں سے آنسو جاری. میں نے کرنل صاحب کیا ہوا؟ مولانا بس میرا گھر برباد ہو رہا ہے. یہ کیفیت ہے. میں نے کہا کرنل صاحب بات یہ ہے، نظر اللہ پر رکھیے، نظر اسباب پر مت رکھیے. مومن کا کام یہ ہے کہ وہ نظر اللہ پر رکھے. مومن کا مرنا، مومن کا جینا اللہ کے لیے ہے. موت کا جو وقت مقدر ہے وہی آئے گا. جب تک وہ وقت نہیں آئے گا بندہ نہیں جا سکتا. جتنا رزق اس کے مقدر میں ہے وہ کھائے گا، جب تک وہ پورا نہیں ہو جائے گا بندہ نہیں جا سکتا. نظر اللہ پر رکھیے. اب وہ بیچارے رو رہے ہیں، حضرت کیا کروں، کیا تدبیر اختیار کروں؟ میں نے کہا میں پلیٹیں لکھ کر دیتا ہوں، تعویذ ہے
2 قسم کے تعویذ ہیں، وہ تعویذ پانی میں ڈال کر وہ پلائیے، پلیٹیں لکھ کر دیتا ہوں وہ پلیٹ پلائیے، 40 پلیٹیں میں لکھ کر دوں گا، 40 دن وہ پلائیے۔ حضرت ڈاکٹر کہتے ہیں 4 دن سے زیادہ یہ زندہ نہیں رہے گی۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ ایسا کریں 10 پلیٹیں روز کی پلا دیں، 40 پلیٹیں پلا دیں 4 دن میں۔ ڈاکٹر کہتے ہیں نا 4 دن، تو ڈاکٹر نے کہا ہے نا آپ 4 دن میں 10 پلیٹیں روز کی، ہر گھنٹے پر 1 پلیٹ آپ پلا دیں۔ میں نے لکھ کے دے دی پلیٹ، تعویذ دے دیے، لکھ کے دے دی۔ روزانہ کی 10 پلیٹیں انہوں نے، 4 دن کے بعد وہ آئے، کہنے لگے حضرت تکلیف میں 50% کمی ہے۔ میں نے کہا اب ایسا کریں میں پلیٹیں لکھ کے دیتا ہوں، آپ 2 پلیٹیں روز کی پلائیں گے۔ اب معلوم ہوا کہ 4 دن کے بعد تو نہیں گئی نا، اب آپ 2 پلیٹیں روز کی پلائیں گے 20 دن کے اندر، 2 پلیٹیں روز کی پلا کر وہ 20 دن پورے کیے۔ ان کی کیفیت یہ تھی جب اسپتال سے اٹھا کر لائے تھے کہ مریضہ کروٹ نہیں لے سکتی تھی، کروٹ نہیں لے سکتی تھی، پورا زخم، کمر کے اندر زخم تھے۔ 20 دن کے بعد وہ مریضہ اٹھ کے بیٹھ گئی، پھر میرے پاس آئے، میں نے کہا اب میں 40 پلیٹیں لکھ کر دوں گا جو 40 دن میں پلانی ہے۔ پھر وہ 40 پلیٹیں لکھ کر دی، 40 دن میں وہ پلائی انہوں نے۔ اس کے بعد 13 کورس 40 دن کے ان کے مکمل ہوئے، اور الحمدللہ مریضہ کی کیفیت یہ ہوئی کہ گھر کا سارا کام وہ خود کرتی تھی، روٹی پکانا، کپڑے دھونا، نماز پڑھنا، کھڑے ہو کر نماز پڑھنا، سارا کام خود کرتی تھی گھر کا۔ میں نے بار بار یہ بات کہی، میں نے کہا کرنا صاحب مومن کا کام یہ ہے کہ وہ کبھی مایوس نہ ہو، اگر موت کا وقت مقدر ہے وہ آ کر رہے گا، اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ اچھا بھلا آدمی بیٹھا ہوا اور وہ چلا جاتا، باتیں کرتا ہوا، ہنستا کھیلتا وہ چلا جاتا ہے۔ میں یاد کر رہا ہوں کہ مومن کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے، قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ للہ رب العالمین کو سمجھ لیجئے کہ یہ کیا چیز ہے۔ میرا ہر کام اللہ کے لیے ہے، میرا مرنا میرا جینا اللہ کے لیے ہے۔ کوئی چیز جب تک اللہ تعالی مجھے نقصان نہ پہنچانا چاہے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور جب اللہ نقصان پہنچانے کا فیصلہ کر لے تو پھر کوئی چیز بچا نہیں سکتی۔ مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث جامع اشرفیہ، بیمار تھے، ڈاکٹر احسان تھے، یہاں بازار بچھو والی شاہ عالم مارکیٹ میں بیٹھتے تھے، ان کا علاج تھا۔ ڈاکٹر احسان نے ایک دن مجھ سے کہا انجیکشن کے لیے، میں نے کہا، ڈاکٹر احسان نے کہا کہ انجیکشن کا وقت ختم ہو گیا، میں اب انجیکشن نہیں لگاؤں گا۔ میں نے جب وہاں سے باہر نکل آیا، وہاں تو میں نے کچھ نہیں کہا، وہاں سے جب باہر نکل آیا تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مجھے بہت افسوس ہوا۔ ڈاکٹر صاحب نیک آدمی تھے اور حضرت حاجی شریف صاحب ملتان والوں کے خلیفہ تھے۔ میں نے کہا آپ خلیفہ بھی ہیں، مجاز بیعت بھی ہیں، اور آپ کو اتنا پتہ نہیں کہ انسان تدبیر کا مکلف ہے، تقدیر کا مکلف نہیں ہے۔
ملتا ہے وہی جو کچھ تقدیر میں لکھا ہے، ملتا ہے وہی جو کچھ تقدیر میں لکھا ہے، انسان مکلف ہے تدبیر کے حیلوں کا۔ آپ کا کام ہے آپ انجیکشن لگائیں، آپ کا کام ہے آپ دوا دیں۔ مریض کی اگر موت مقدر ہے تو آپ زندگی نہیں دے سکتے، اور اگر زندگی مقدر ہے تو آپ مار نہیں سکتے۔ آپ کا کام ہے کہ آپ تدبیر کریں۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اس بات کو ذرا سمجھ لیجئے اچھی طرح سے کہ للہ رب العالمین، جی ہمیں تو اللہ کے لیے مرنا اور اللہ کے لیے جینا ہے، جو کام کرنا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے۔ اب اس میں ہمارے سامنے ہماری عقل، دنیا کی عقل، ہماری عقل نہیں بلکہ پوری دنیا کی عقل یہ کہتی ہے کہ اس طریقے میں نقصان ہے، لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ نہیں، اس طریقے کو اختیار کرو۔ تو ہمیں شریعت کے تقاضوں کو مقدم رکھنا ہوگا اور عقل کے اور طبیعت کے تقاضوں کو نظر انداز کرنا ہوگا۔ رکھ ہمیشہ نظر میں دو باتیں، اے دو عالم کی خیر کے طالب، رکھ ہمیشہ نظر میں دو باتیں، اے دو عالم کی خیر کے طالب، طبع غالب نہ عقل پر ہو کبھی، اور نہ ہو عقل شرع پر غالب۔ کبھی طبیعت کو عقل پر غالب نہ کرنا۔ طبیعت کہتی ہے کہ آپریشن نہیں کرانا، عقل کہتی ہے کہ نہیں کرانا ہے، اپنے آپ کو ڈاکٹر کے حوالے کر دو، کراؤ آپریشن۔ عقل کے تقاضے کو غالب رکھو۔ ڈاکٹر کہتا ہے بس اب قصہ ختم ہو گیا، موت آ گئی، موت کا وقت آ گیا، اس پر کبھی یقین مت کرنا۔ پھر جو تدبیریں ہیں وہ تدبیر اختیار کرنا، اس لیے کہ ڈاکٹر عقل کا فیصلہ کر رہا ہے، شریعت کا فیصلہ نہیں کر رہا۔ یہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ وما تدری، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ میں رہتے تھے، اور اتنا ادب تھا ان کے ذہن میں۔ مدینہ منورہ کا حق بھی یہی ہے کہ مدینہ منورہ میں وہ ننگے پیر پھرتے تھے، اور جو باؤنڈری مدینہ منورہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمائی تھی کہ یہ جگہ حرم ہے، اس کے اندر پخانہ پیشاب نہیں کرتے تھے، اس تقاضے کے لیے اس باؤنڈری سے باہر جاتے تھے، مدینے سے باہر نہیں نکلتے تھے، صرف اس تقاضے کو پورا کرنے کے لیے قریب ترین جگہ جاتے اور فوراً واپس آ جاتے۔ لوگوں نے کہا امام آپ حج نہیں کیا، آپ نے حج کر لیجئے۔ فرمایا مجھے ڈر لگتا ہے کہ اگر میں حج کے لیے گیا تو اس کے لیے تو مکے جانا پڑے گا، مدینے میں تو حج نہیں ہوتا، مکے جانا پڑے گا، کہ ایسا نہ ہو کہ راستے میں میرا انتقال ہو جائے یا مکے جا کر انتقال ہو جائے تو میں مدینے کی مٹی سے محروم ہو جاؤں گا، اس لیے میں جاتا ہی نہیں۔ حج فرض بھی نہیں تھا، لیکن لوگوں نے اصرار کیا، نہیں گئے۔ خواب میں دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو درخواست کی کہ اگر مجھے کسی ذریعے سے یہ معلوم ہو جائے کہ میری زندگی کتنی باقی ہے تو میں حج کر آؤں، اگر کچھ زندگی باقی ہے تو میں حج کر آؤں۔ تو حضور نے اس طرح ہاتھ کھول دیا، امام مالک کی آنکھ کھل گئی۔ اب اٹھے تو طبیعت پریشان ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اب پریشان ہے۔ خواب کی تعبیر، حالانکہ خود بھی بہت بڑے معبر تھے، لیکن اپنے خواب کی خود تعبیر نہیں متعین کی۔ اس کے لیے امام ابن سیرین کوفے میں رہتے تھے، ایک طالب علم سے کہا کہ تم امام ابن سیرین کے پاس جاؤ اور ان سے جا کر یہ کہنا کہ مدینہ منورہ میں ایک آدمی نے خواب دیکھا ہے، اس طرح، میرا نام مت لینا، کہنا ایک آدمی نے خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر بتا دیجیے۔
وہ کوفے گیا، اس نے جا کر یہ بات کہی تو امام ابن سیرین نے خواب سنتے یہ کہا کہ امام مالک سے کہنا تعبیر لینی ہے تو خود چل کر آؤ۔ اب وہ پریشان ہوا، میں نے امام مالک کا نام نہیں لیا، یہ کیسے انہوں نے فرما دیا؟ اس نے کہا کہ حضرت آپ نے امام مالک کا نام کیسے فرما دیا؟ امام مالک کا خواب توڑ گیا۔ تو میں خبردار جھوٹ نہ بولنا، ایک اور گناہ ہوگا، پہلے چھپایا تم نے اور اب میرے کہنے پر بھی تم جھوٹ نہ بولنا۔ اس نے کہا نہیں آپ نے کیسے سمجھا؟ فرمایا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا تو آپ نے اس طرح اشارہ فرما دیا، اور اشاروں سے بات اس سے کی جاتی ہے جو اشاروں کو سمجھنے کا اہل ہوتا ہے۔ مدینے کی سرزمین پر مالک ابن انس سے زیادہ اللہ کے نبی کے اشارات کو سمجھنے والا کوئی نہیں ہے، اس لیے میں نے سمجھا کہ یہ خواب مالک بن انس کا ہے۔ ان سے کہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا ہے کہ یہ وہ بات ہے کہ جس کے بارے میں جبریل امین سے حضور نے فرمایا تھا کہ مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ یہ 5 چیزیں وہ ہیں جن کا علم قطعی طور پر سوائے اللہ کے کسی کو حاصل نہیں ہے۔ قرآن پاک نے ان کو بیان کیا، ان اللہ عندہ علم الساعہ، اللہ کے پاس قیامت کا علم ہے، کب آئے گی کوئی نہیں بتا سکتا۔ علامات قیامت تو بیان کیے جا سکتے ہیں، لیکن علامات کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اگر علامات موجود ہیں تو قیامت آ گئی۔ علامات قیامت میں تو شق القمر کا معجزہ بھی علامات قیامت ہے، حضور کے زمانے میں ہوا۔ علامات قیامت میں حضور نے اپنی بعثت کو بھی علامت قیامت قرار دیا، جسے 1400 سال گزر چکے، 1450 سال۔ علامات قیامت اپنی جگہ پر ہے، یہ کوئی نہیں بتا سکتا کہ قیامت کب آئے گی۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب، کہاں، کتنی، کیسے نازل ہوگی کوئی نہیں بتا سکتا۔ علامات اور آثار سے بتا سکتے ہیں، آثار سے اندازہ کر کے وہ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں محکمہ موسمیات والے کہ آج بارش ہوگی، آج بارش ہوگی، نہیں ہوگی، لیکن قطعی طور پر کتنی ہوگی، کہاں ہوگی، کیسے ہوگی یہ نہیں بتا سکتا کوئی۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، نمبر 3، رحم کے اندر کیا ہے قطعی طور پر کوئی نہیں بتا سکتا۔ اگر بتلا سکتا ہے تو بعض چیزیں اس کی معلوم ہو جائیں گی کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، لیکن یہ کہ وہ نیک بخت ہے، بدبخت ہے، جنتی ہے، جہنمی ہے، فتین ہے، صالح ہے، یہ باتیں تو نہیں معلوم ہو سکتی جی۔ وہ پیدا ہونے کے بعد کیا کرے گا دنیا میں، کیا کیسی زندگی گزارے گا، کسی کو معلوم نہیں، یہ اللہ کو معلوم ہے۔ ابھی رحم مادر کے اندر بچہ ہوتا ہے، رحم مادر میں فرشتہ سوال کرتا ہے مر رزق کو، اس کا رزق کتنا ہوگا، مل اجل، اس کی مدت کتنی ہوگی دنیا میں رہنے کی، اشقی و ام سعید، یہ بدبخت ہوگا یا نیک بخت ہوگا، وہ اس وقت لکھوا دیتے ہیں اب تعالی شان ہو جب وہ رحم مادر کے 4تھے مہینے میں ہوتا ہے، اس وقت تعالی لکھوا دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ ہی کو معلوم ہے کہ اندر کیا ہے جی۔ اور یہ دعویٰ کہ یہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے یہ بتلا دیں گے، میں تو کہتا ہوں یہ بھی نہیں بتا سکتے، ہمیں اس بات کا تجربہ ہے۔ ہمارے والد صاحب کے ایک دوست تھے حاجی شفیع صاحب صراف، وہ آئے اور کہنے لگے کہ حضرت میری بیوی کے پیٹ میں رسولی ہے اور وہ ڈاکٹر آپریشن کے لیے کہہ رہے ہیں، اور وہ اتنی خوف زدہ ہے آپریشن سے کہ بس مر جائے گی، مجھے لگتا ہے مر جائے گی، وہ آپریشن سے پہلے ہی مر جائے گی۔ والد صاحب نے کہا بھئی نہ آپریشن کراؤ کیا؟ انہوں نے کہا حضرت 8 لیڈی ڈاکٹروں کو دکھا لیا، ان کا بورڈ بیٹھ کر اس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپریشن فوری ضروری ہے۔
والد صاحب نے کہا ایسا کرو میں پلیٹیں لکھ کر دیتا ہوں، تم 40 پلیٹیں اس کو پلاؤ، اس کے بعد پھر ڈاکٹر کو دکھانا۔ وہ پلیٹیں لکھوائی اور لکھوا کر وہ پلائی، 40 پلیٹیں پوری ہوئی۔ اس کے بعد وہ گئی ڈاکٹر کو دکھانے کے لیے، بیچاری گئی بھی ڈرتے ڈرتے، جا کے ڈاکٹر کو دکھایا تو اس نے کہا یہ تو بچہ ہے پیٹ میں، اور یہ تو 9واں مہینہ پورا ہو رہا ہے۔ اور انہوں نے کہا بھی تم نے تو کہا تھا رسولی ہے، کہ نہیں یہ تو بچہ ہے۔ دوسری ڈاکٹر کو دکھایا، تیسری کو، وہی 8 ڈاکٹریں جنہوں نے پہلے فیصلہ کیا تھا سب کو دکھا لیا، سب نے فیصلہ کیا کہ بچہ ہے۔ 20 دن کے بعد بچی پیدا ہو گئی۔ جب بچی پیدا ہوئی تو وہ والد صاحب کے پاس آئے کہ حضرت بچی پیدا ہوئی، اس کا نام کیا رکھیں؟ والد صاحب نے کہا اس کا نام رکھو رسولی، اس کا نام رکھو رسولی، اور اگر رسولی اچھا نہ لگے تو اس کا نام رکھو رسولی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اور دین کی برکت سے یہ پیدا ہوئی۔ اس کا نام رکھا جو بھی انہوں نے، رسولی اس کا لقب ہوا۔ وہ ماں بھی مر گئی، باپ بھی مر گئے، اور وہ رسولی اب بھی زندہ ہے، 5 بچے ہیں اس کے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ 3 وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا۔ نمبر 4 بات یہ کہ کوئی انسان یہ نہیں جانتا کہ کل کیا کھائے گا، کہاں کھائے گا، کتنا کھائے گا۔ اور وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کوئی نہیں جانتا کہ کس سرزمین میں اس کا انتقال ہوگا۔ اس لیے آپ کو اگر مدینے کی مٹی مقدر ہے تو ملے گی، نہیں مقدر ہے تو نہیں ملے گی۔ تب امام مالک وہاں سے نکلے حج کرنے کے لیے گئے۔ تو انسان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ کب میرا وقت آئے گا اور کیسے وقت آئے گا۔ انسان مکلف ہے تدبیر کے حیلوں کا۔ جس کی نظر اللہ پر ہوگی للہ رب العالمین، وہ کبھی مایوس نہیں ہوگا، اور جس کی نظر مادیات پر اور اسباب اور وسائل پر ہوگی وہ 1 منٹ کے اندر مایوس ہو جائے گا۔ یہ معیار ہے۔ تو مومن کو اور سالک کو یہ حکم دیا گیا کہ ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھو کہ میرا تو مرنا جینا اللہ کے لیے ہے، اس لیے مجھے جو کام کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے، جو عبادت کرنی ہے اللہ کے لیے کرنی ہے، جو معاملہ کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے، دوستی رکھنی ہے تو اللہ کے لیے اور دشمنی رکھنی ہے تو اللہ کے لیے۔ یہ ہے مومن اور سالک کے لیے ایک نظام تعلیم۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا اللهم صل على محمد وعلى آله اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعلنا خيرا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث واصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم